بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو آج 19 دسمبر ہے، 2025 ہے۔ آج میں آپ سے ایک بات عرض کرتا چلوں کہ علم نجوم اس دنیا کا قدیم ترین علم ہے۔ اس علم کا انسان جب تک کسی علم کے بارے میں پراپر نہیں جانتا تو وہ اس کے اوپر عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، جیسے ہمیں ابتدا میں سننے کو ملی۔ یہ جو علم ہے دوستو، میں نے آپ سے بتایا کہ یہ بڑا دقیق اور مشکل علم ہے۔ آپ اس علم سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، اپنا ذائچہ پیدائش بنوا کر حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرض کیجئے ایک بینک لون لینا ہے، آپ نے کوئی پراپرٹی پرچیز کرنی، بیٹے بیٹی کی شادی کرنی ہے۔ ایسی صورت میں وقتی ذائچہ بہت باتیں بتاتا ہے، یہاں تک کہ وقتی ذائچہ بیماری کی تشخیص کے بارے میں بتاتا ہے، اور اس دنیا کے تمام علوم میں سے اسٹرالوجی ایک واحد علم ہے جو مریض کی صحت کا بھی بتاتا ہے کہ مریض کی صحت ٹھیک ہوگی یا نہیں ہوگی، کیا اس کو نظر ہے، کیا اس کو کیا جسم کے کس حصے میں کیا پرابلم۔ تو جب آپ پریشان ہوں تو آپ ہم سے ذائچہ بنوا کے وقتی ذائچے کے ذریعے اپنے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ یہاں دوستو آج ذائچے میں برج قوس میں جو 4 ستارے میں نے آپ سے عرض کیا وہ اکٹھے ہو گئے۔ اب آپ کے بڑے کمنٹس آئے، انہوں نے کہا جی خان صاحب کو دوسری جیل میں منتقل کرنے کی باتیں ہو رہی۔ اب میں کیونکہ اسٹرالوجی بیان کرتا ہوں، میں اسٹرالوجی بیان کروں گا، اب وہ اور کیجئے ذائچے میں۔ اس وقت خان صاحب کے ذائچے کے 12ویں خانے کا حاکم ستارہ جو کہ مریخ ہے، وہ برج جدی میں اپنے بادشاہت کے خانے میں بیٹھا ہوا ہے۔ جب یہ مریخ اپنے بادشاہت کے مقام پہ ہوتا ہے تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی کرتا ہے جو عام لوگوں کی سمجھ سے باہر ہوتی ہیں۔ آپ ایسے سمجھیے کہ جیسے کسی بندے کو انڈر اسٹیمیٹ کیا گیا۔ یہ خان صاحب کو آج تک تو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے تھے، لیکن مریخ آج 19 دسمبر کو جس مقام پہ 2 دنوں سے پہنچا ہوا ہے، 3 دنوں سے، اگر یہ جس مرضی جیل میں منتقل کر دیں خان صاحب کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا۔ باقی اب آپ نے پوچھا ان کی صحت کا، تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ خان صاحب کی صحت میں تھوڑا بہت ایسے سمجھے برائے نام کچھ سمٹمز ہیں، لیکن ذہنی طور پہ وہ بڑے اسٹرانگ آدمی ہیں۔ یاد رکھیے گا، 4 ستارے ان کے ذائچے کے پہلے خانے میں۔ ہر بندے کا جو ذائچہ ہے دوستو ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ اب آپ نے نیچے کمنٹ کیا، بڑی مہربانی ان کی، ہم تہ دل سے مشکور ہیں۔ انہوں نے کہا جی وہ آپ کہتے تھے دلیہ اسٹرانگ ہوگی، یہ تو جج صاحب کو نوکری سے نکال دے۔ ایک بات یاد رکھیے، ہر بندے کا ذائچہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگر ذائچہ ہوتا تو ہم ڈیفینیٹلی رائے دیتے، ایک بات۔ دوسری بات یہ میں عرض کرتا چلوں، آپ کو اگر آپ نے کبھی ڈرائیونگ کر رہے ہوں، آپ کے پاس جتنی مرضی اچھی گاڑی ہو، جتنے مرضی آپ بہت سمجھیں کہ آپ کی ڈرائیونگ پہ گرپ ہے، لیکن موڑ سے آگے آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ حالات وہاں جائیں گے موڑ پہ، پھر آپ مڑیں گے تو پتہ چلے گا آگے کیا چیز ہے۔ اس طرح ستاروں کا بھی دوستو یہی قانون ہے۔ اس وقت ذائچے میں شمس، زحل، نیپچون، قمر، عطارد اور زہرہ ان کی نیس نظرات ہیں، اور پاکستان کے حال کے خانے میں 2 ستارے بادشاہت کے مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مشتری ہے جو برج سرطان میں بیٹھا ہوا، اور اس کے بالکل مد مقابل مریخ اپنے بادشاہت کے مقام میں برج جدی میں انٹر ہو چکا ہے۔ اب یہ ایسی صورتحال ہے دوستوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو نیچے سے نکال کے اوپر لانا ہے۔ ہم تو یہ ذائچے کو سمجھتے ہیں، کیونکہ زحل نے دوستو ابھی جو نحس اثرات ہیں، میں نے آپ کو کل کی ویڈیو میں بھی عرض کیا کہ ان نحس اثرات میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس کا شکار بنیں گے۔ موجودہ وزیر اعظم کا میں نے آپ کو بتایا، فارم 47 کے وزیر اعظم بھی مشکلات کا شکار ہوں گے۔ آپ کو میری کئی ویڈیوز میں نے آپ سے عرض کیا۔ اب آپ دیکھیے صدر پوٹن سے ملنے سے انکار کر دیا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ذائچے میں
اب آپ خود سوچیں، اگر مجھے بہت زیادہ علم آتا، علیم ذات اللہ کی ہے، اگر میرے سمجھے اندازے بہت زیادہ اچھے ہوتے تو میں آپ کو کہتا جی یہ صدر پٹن سے ملنے جائیں گے، وہ ان سے ملنے سے انکار کر دیں. لیکن میں نے کہا تھا کہ موجودہ جو حکومت ہے ان کی مشکلات کا وقت ہے. فارم 47 کے وزیر اعظم بھی مشکلات کا شکار ہیں. اب ان کی گاڑی جو ہے وہ کھڈے سے نہیں نکلے گی. ذائچہ یہی بتا رہا ہے، بلکہ آپ یہ سمجھیے سر منڈاتے ہی اولے پڑے. ماضی میں نے آپ سے عرض کیا تھا جب گئے تھے وزیر اعظم صاحب ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے، وہ وقت یاد کریں، تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، اور آج کا وقت یاد کریں. میں اللہ کا بڑا مشکور ہوں، ممنون ہوں کہ ہمارے یہاں جو لوگ سمجھتے ہیں بات کو، وہ تھوڑی سی بات بھی سمجھ جاتے ہیں. باقی دوستو، میں نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے مکمل علم آتا ہے، میں ایک طالب علم ہوں. اگلی بات یہ انہوں نے کہی کہ عمران خان صاحب کے ملاقاتوں پہ پابندی ہے. اس پہ بھی میں ذائچے میں بات کر سکتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں میری ان باتوں سے کئی لوگوں کو تکلیف ہوگی، لہٰذا میں وہ بات کبھی بھی نہیں کروں گا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ایک بچہ جو پیدا ہوا، آپ سمجھیے جب وہ عمر کے 17ویں سال میں پہنچا تو ایسے سمجھیے اس کو ڈائریا ہو گیا. اب ڈائریا بڑا سویر رہا، وومٹنگ بڑی سویر رہی. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایسے ہی رہے گا اب ساری عمر، نہیں، وہ انشاءاللہ ریکور کرے گا. ڈاکٹر اس کو میڈیسن دیں گے، وہ میڈیسن کھائے گا، آہستہ آہستہ ریکور کر جائے گا، دوبارہ دوڑنے بھاگنے لگ جائے گا. اس طرح دوستو، ذائچے میں اس وقت جو سیارگان ہیں دوستو، ان میں عطارد اور زحل کی نحس نظر ہونے والی ہے. ہمارے کہنے سے یا ہمارے بات کرنے سے کچھ نہیں آنا. میں نے آپ سے عرض کیا، ڈیلی ستارے بیان کرتا ہوں کہ یار یہ ستارے نیگٹو ہیں. جب نیگٹو صورتحال ہوتی ہے، اچھی خبر کبھی نہیں آتی، یاد رکھیے گا. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اچھی خبر، جن کے لیے مشکلات آنی ہیں ان کے لیے اب مشکلات کا دروازہ کھلتا آ رہا ہے. آپ ذرا غور کیجئے. باقی اب آپ نے بہت زبردست کمنٹ کیے کہ جی عدلیہ، میں نے کہا عدلیہ بالکل سٹرونگ ہوگی. دیکھیے پاکستان کے حال کے خانے میں 2 ستارے بادشاہت کے مقام پہ آ گئے ہیں. اب جو 2 ستارے بادشاہت کے مقام پہ ہیں، ان کے ایفیکٹس آنے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ ستارہ انٹر ہوا اور چیزیں بدل گئیں، بالکل بھی نہیں ایسا ہوتا. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، پہلے وہ لیٹا رہتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کو بیٹھنا آتا ہے، پھر اس کو گھٹنوں کے بل چلنا آتا ہے، پھر اس کو ایک وقت آتا ہے چلنا بھی آتا ہے، بھاگنا بھی آتا ہے، دیوار پہ دوڑنا بھی آتا ہے. بلکہ پریکٹس کے ساتھ وہ بہت سارے ایسے کام کرتا ہے جو عام لوگ نہیں کر سکتے. ہر بندے کا دوستو ایک اپنا ذائچہ پیدائش ہے. عمران خان صاحب کے ذائچے میں 4 ستارے ان کے پہلے خانے میں. جو مجھے بات سمجھ آئے گی دوستو وہ میں بیان کروں گا. خان صاحب دماغی طور پہ صرف بڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور ان کے 12ویں خانے کا ستارہ بادشاہت کے مقام پہ، ان کے بچوں کا، ان کی اولاد کا خانے کا ستارہ بھی بادشاہت کے مقام پہ ہے. وہ ایک ہی ستارہ ہے، مریخ. اب قدرت نے جس سے جو کام لینا ہے، مالک نے اسی سے لینا ہے. یاد رکھیے گا میری بات. انسان نہ کسی کو کچھ دے سکتا ہے، نہ کسی سے کچھ لے سکتا ہے. دینے اور لینے والی ذات صرف اللہ کی ہے. اس ذائچے میں جو میں نے آپ سے عرض کیا، کہ کل کی ویڈیو میں بھی عرض کیا، کہ ستارے نیگٹو ہیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی مشکلات کا شکار ہے، موجودہ فارم 47 کے وزیر اعظم بھی مشکلات کا شکار ہے. اگر آپ غور سے دیکھیے، انہوں نے تو اپنی سیٹیں بڑھا لی تھیں اور باتیں کچھ کی کچھ ہوتی جا رہی تھیں، لیکن ایک ہینڈ بریک کھینچنے کے بعد اب یہ گرے پڑے ہیں. اب سمجھ نہیں آ رہی ہم کیا کریں. اب خان صاحب کو چاہے یہ جس مرضی جیل میں بھیج دیں پورے پاکستان میں، خان صاحب کو جیل والے خانے سے اب نقصان نہیں ہونا، کیونکہ ذائچے کے جو منصوبات ہیں اس میں جو مریخ ہے، ان کے 12ویں خانے کا حکم سارا بادشاہت کے مقام پہ. یہ صحیح وال کہتے ہیں جہاں دل کرے یہ بھیج دیں. خان صاحب کو اس سے کوئی ان کا گراف کم نہیں ہونا، بلکہ مزید بڑھے گا. اگلی بات میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ خان صاحب کے ذائچے میں جو سب سے اہم ترین ستارہ ہے عطارد، ان کے ذائچے کے 10ویں خانے کا اور ذائچے کے 7ویں خانے کا حکم ستارہ ہے. وہ اس وقت 10 درجے برج قوس میں موجود ہے،
اور یہیں سے اس نے ریورس شروع کی تھی۔ اب یہ ستارہ جب ریورس ہوا تو آنے والے وقت میں پھر آہستہ آہستہ خان صاحب کی ملاقاتوں پہ پابندی لگی۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے دوستو، آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے، کہ ملاقاتوں پہ پابندی کب ختم ہوگی۔ تو جو ہی یہ طارت برج قوس کو کراس کر کے برج جدی میں جائے گا، جہاں مریخ بیٹھا ہوا ہے۔ ماضی میں بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ ہڈن گھر ہے عقرب، جہاں سے عطارد آیا، اس نے بہت ساری چیزیں سیکھ لی ہیں۔ اب وہ دوبارہ مریخ کے ساتھ جا رہا ہے، اس دفعہ مریخ بادشاہت کے مقام پہ بیٹھا ہوگا۔ لہٰذا ستاروں کے منصوبات کے مطابق خان صاحب کو ان کے فیوچر کے خانے میں بیٹھا ہوا مریخ ہر حال میں انشاءاللہ فائدہ دے گا۔ اب عمران خان کے مخالفین، جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ان کی گاڑی ایک کھڈے میں پھنسے گی، دلدل میں اترے گی اور یہاں سے نکل نہیں سکے گی، آپ انتظار کریں اس بات کا۔ قوموں کی زندگی میں مشکل وقت بھی آتا ہے، اچھا وقت بھی آتا ہے، لیکن آپ اگر غور کیجئے، ہسٹری کو دیکھیے، قوم بننے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ قوم بننے میں بہت وقت لگتا ہے۔ ابھی ہم قوم بن رہے ہیں، اور خان صاحب کا، میرے بطور پاکستانی میری رائے یہ ہے کہ خان صاحب کی شخصیت نے ہم سب کو ایک قوم بنا دیا ہے۔ اب ہم قوم بن گئے ہیں، لہٰذا کوئی کام ناممکن نہیں رہے گا۔ قوم جب یکجا ہوگی تو چیزیں انشاءاللہ ساری تبدیل ہوں گی۔ ستارے اسی بات کا اعلان کر رہے ہیں۔ ابھی دوستو، جب یہ ستارے سارے برج قوس سے نکلیں گے، برج جدی میں جائیں گے، چیزیں ٹوٹل چینج ہو جائیں گی۔ اور اس میں پہلا ستارہ جو جانے والا ہے آنے والے 2 دن کے بعد، جو شمس ہے، یہ برج قوس سے نکل کے برج جدی میں چلا جائے گا، یہاں یہ کمزور ہو جائے گا۔ جو پریڈکشن ہے موجودہ ان لوگوں کی جن کے پاس اختیار تھا، جنہوں نے اپنے اختیار کا ناجائز استعمال کیا، آپ دیکھیں جو میں نے پریڈکشن کی تھی ماضی میں، کہ جنہوں نے اختیار کا غلط استعمال کیا وہ پھنسیں گے۔ دوستو، یہ ذائچہ ہے، نہ ہمارے کہنے سے کچھ ہونا ہے، ہمارے ایک اندازے ہیں۔ اور پھر میں عرض کرتا چلوں کہ خالق کے فیصلے ایک مخلوق نہیں جان سکتی، ہمارا چھوٹا موٹا اندازوں کا علم ہے، جو دوستو صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے۔ کل سے انشاءاللہ جو ستارے فردر آگے بات کریں گے، اس کو بیان کرنے کی ضرور کوشش کریں گے۔